اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو تمہیں ایک ہی بات ہر صفحے پر لکھی ملے گی، جس قوم نے تعلیم کو تھاما دنیا نے اسے سلام کیا، اور جس نے تعلیم کو چھوڑا دنیا نے اسے بھلا دیا۔ ذرا دیکھو جاپان کو، دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ ملک رات کا ڈھیر بن چکا تھا، لیکن انہوں نے بندوق نہیں کتاب اٹھائی، انہوں نے توپ نہیں قلم سنبھالا، اور آج وہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوموں میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ صدر دی وقار، حکم صاحبان اور سامعین و سامعات، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو صرف آج کا نہیں بلکہ آنے والے کل کا فیصلہ کرے گا۔ موضوع ہے تعلیم کا مستقبل۔ حضرات گرامی، اگر دنیا میں کوئی طاقت ہے جو قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے تو وہ طاقت توپ نہیں، بندوق نہیں، سیاست نہیں، وہ طاقت تعلیم کی طاقت ہے۔ حضرات گرامی، جب قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو۔ یہ وہ الہی نعرہ تھا جس نے دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کی بنیادی تعلیم پر رکھی گئی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ دوستو، اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو تمہیں ایک ہی بات ہر صفحے پر لکھی ملے گی، جس قوم نے تعلیم کو تھاما دنیا نے اسے سلام کیا، اور جس نے تعلیم کو چھوڑا دنیا نے اسے بھلا دیا۔ ذرا دیکھو جاپان کو، دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ ملک رات کا ڈھیر بن چکا تھا، لیکن انہوں نے بندوق نہیں کتاب اٹھائی، انہوں نے توپ نہیں قلم سنبھالا، اور آج وہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوموں میں ہے۔ اے نوجوان مسلم، کیا تم نے کبھی اپنے آبا کی تاریخ پر غور کیا ہے؟ وہ علم کے چراغ جلانے والے تھے، وہ دنیا کو ہدایت اور حکمت کے راستہ دکھانے والے تھے، وہ علم کے میدان میں رہبر اور قائد تھے۔ ذرا غور کرو، وہ ابن سینا جو دنیا کو طب کا نیا راستہ دکھاتا ہے، ذرا یاد کرو وہ الخوارزمی جو ریاضی اور جبرا کے میدان میں دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے علم کو بھی زندگی کا مقصد بنایا اور دنیا کو بتا دیا کہ اسلام صرف میدان جنگ کے سپاہی نہیں بلکہ علم و حکمت کے امام بھی ہے۔ لیکن آج کا نوجوان کہاں کھڑا ہے؟ آج وہی مسلمان جو کبھی دنیا کے رہنما تھے علم کے میدان میں دوسروں کے پیچھے ہے۔ اے نوجوان مسلم، کیا تم نے کبھی غور کیا یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا ہم نے علم کی قدر چھوڑ دی، اور نتیجہ یہ کہ دنیا آگے نکل گئی اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اسی غفلت اور سستی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پارا ہے آغوش محبت نے، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابی اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابی اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں دل ہوتا سہ پارا۔ لیکن نہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے قلم کو پھر سے سنبھالے، اپنی کتابوں کو سینے سے لگائے اور اپنے علم کو اپنی طاقت بنائے، کیونکہ قوموں کی تقدیر بدلتی ہے قلم سے، تقدیر نہیں تصویر بدلتی ہے علم سے۔ حضرات گرامی، آج تعلیم بدل رہی ہے، کتابیں ڈیجیٹل ہو رہی ہے، اور اب علم صرف استاد کے حجرے تک محدود نہیں، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، ورچوئل لرننگ، یہ سب آنے والے دور کے ستون ہے۔ اب بچہ اپنے گھر پر بیٹھ کر دنیا کے بہترین استاد سے پڑھ سکتا ہے، مگر یاد رکھیے مشین علم دے سکتی ہے مگر اخلاق نہیں دے سکتی، کتاب عقل بنا سکتی ہے مگر تربیت نہیں کر سکتی۔ مستقبل کی تعلیم وہ ہوگی جو انسان کو انسان بنائے، علم وہ ہے جو انسان کو انسان بنائے، جو خود ہی کو پہچانوائے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ ڈیجیٹل کے اس طوفان میں خطرے بھی ہے، بچے کتاب سے دور ہو رہے ہیں، وقت اسکرین پر گزر رہا ہے اور احساس دل سے نکل رہا ہے۔ لہذا ہمیں ایک ایسا تعلیمی نظام بنانا ہوگا جو ایمان، اخلاق اور کردار کو بھی ساتھ لے کر چاہے، جہاں صرف کیا پڑھنا ہے نہیں بلکہ کیسا بننا بھی سکھایا جائے۔
علم کا دریا بہاؤ کردار کے سمت، علم کا دریا بہاؤ کردار کے سمت، ورنہ علم بن جائے گا زہر قاتل۔ حضرات گرامی، آنے والا وقت انہی قوموں کا ہے جو تعلیم کو اپنی طاقت بنائے گی، جو علم کو اپنی طاقت اور عمل کو اپنا ہتھیار بنائے گی۔ لہذا آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم علم کے چراغ روشن کریں گے، ہم جہالت کو مٹائیں گے، ہم اس قوم کو وہ عظمت دلائیں گے جو کبھی اقرا کے نعرے سے دنیا کو جگا دیا کرتی تھی۔ قلم اٹھاؤ، کتاب اپناؤ اور دنیا کو علم سے جگمگاؤ۔ حضرات گرامی، آخر میں اتنا ہی کہوں گا، تعلیم زندگی ہے، تعلیم روشنی ہے، تعلیم وہ قوت ہے جو قوموں کو بلندی دیتی ہے۔ جو قوم علم کو اپناتی ہے، دنیا اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔